پر بڑے حسین ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو آقا اور محبوب عطا فرمائے وہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ہر طرف سے محبوب، اللہ کا شکر ہے، اس نعمت پر ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ پھر اس قدر امام الانبیاء نے ہم پر احسانات کیے، ہم احسان کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے۔ ہر صورت کو برداشت فرمایا صرف ہمارے لیے۔ تو وہاں پھر فرعون اٹھایا تو اللہ کی شان دیکھو، پیغمبر سے تھوڑی سی محبت بھی اللہ بڑا کرم کر دیتا ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے وہاں ان کی بیوی نے کہہ دیا کہ یہ ہمیں نفع دے گا۔ کیا دے گا؟ نفع دے گا۔ نبی سے نفع کا نسبت کر دی تو اللہ نے انہیں نفع دے دیا، اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا اور وہ جنتی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے نبی سے ان کا نکاح ہوگا، یہ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوگا۔ نبی سے خالصتاً اتنی محبت بھی بڑی کرم والی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے آقا سے سخت محبت عطا فرمائے، بہترین اعلیٰ استعداد عطا فرما کے، قوت عطا فرما کے۔ جی بس وہ تو مفسرین نے پھر اس کی بڑی تشریحات کی ہیں، بتایا بھی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بہرحال یہاں مفسرین نے بات بڑی خوبصورت کی ہے، میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر کلیم اللہ وہاں پہنچ گئے، اللہ کی شان دیکھیں، جس کے پیچھے سارا کچھ کیا گیا، جس کے پیچھے اتنے بچے قتل ہوئے، انہی کے گھر پہنچے اور پھر عورتیں بلائی گئی، وہ دودھ پلائے، وہ کسی کے دودھ کو منہ ہی نہ لگائیں، وہ پلائے۔ بہن کھڑی تھی ساتھ، وہ پیچھے ہی تھی نا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھر سے لاؤں، شاید ان کا دودھ پی لیں۔ انہوں نے کہا لے آؤ۔ وہ گئی، ماں کو بلایا، جب ماں آئی اللہ نے فرمایا لو جی وعدہ پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیسا وعدہ پورا کیا اللہ نے؟ فرعون نے کہا اشرفیاں دے کے دودھ پلا جایا کرو، اشرفیاں بھی دیتے، خدمت بھی کرتے اور دودھ بھی پلاتی۔ اللہ نے فرمایا جب ہم وعدہ کریں تو پھر اس طرح وعدہ وفا کریں۔ اللہ ہمارا اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا پاک ہے، ہمارا پاک رب تھوڑی چیزوں پہ بہت کچھ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات سے وفا نصیب فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں کا۔ کلیم اللہ آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، کلیم اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو یہاں ہے وَإِذْ نَجَّيْنَا، وَإِذْ نَجَّيْتُ ہم نے نجات دی، کم تمہیں، بنی اسرائیل کو کہا، آپ کو، تمہیں، جب ہم نے نجات دی تمہیں، من مانے سے، آل فرعون یعنی آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات بخشی یا نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، سو کہتے ہیں نا علماء سو، کبھی سنے ہیں نا، علماء حق اور علماء سو۔ تو یسومون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برا عذاب دینا، سخت عذاب دینا، برا ہونا۔ علماء سو برے لوگ، برے علماء۔ یسومونکم، یسومونا، یسومان، یسومونا کم، وہ تمہیں سوء العذاب، سخت، یسومون پھر سوء العذاب، ایک ہی معنی ہے، یعنی مفعول مطلق لا کے سمجھا دیا کہ وہ تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے۔ یار بچہ سامنے ذبح ہونا کہ چھوٹا سا کام، یہ جس کا بچہ ذبح ہو جاتا ہوتا وہ خود بھی ذبح ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں تڑپتی، کئی مائیں کئی کے دن نہ کھاتی، کئی باپ کئی کے دن نہ کھاتے، اس درد اور تکلیف میں، اس تڑپ میں رات اور دن کو ان کے بیتتے، کتنا سخت عذاب ہے۔ وَيَسُومُونَكُمْ کم مانے تمہیں، سوء العذاب، یسومون کا معنی بھی وہی ہے، سو کا معنی بھی وہی، پھر عذاب بھی، یہ اتنا سخت عذاب ہے۔ یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، دردناک عذاب۔ یذبحون، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، جی ابنا، ابن کی جمع ہے ابنا، کم تمہارے بیٹوں کو، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے، وَيَسْتَحْيُونَ، یستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، یہ جمع ہے وہی یستحیون، وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری حقوق نسواں نہیں سمجھتے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں،
وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاءن، بلا کہتے ہیں آزمائش ہے، کیا ہے؟ ہاں، بلا آزمائش کو کہتے ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم عظیم۔ اب دیکھیں، حالانکہ اللہ نے تو دی انہیں نجات بنی اسرائیل کو، تو فی ذالکم، یاد بڑی سمجھنے والی، وفی ذالکم، اور اس میں بلا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی آزمائش ہے اور بڑی آزمائش ہے، بلاء عظیم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے اس میں، ذالکا کم، تو معنی بنے گا اس میں، تمہارے لیے معنی یہی بن جائے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہے، کس میں؟ نجات میں۔ کس میں؟ کیسے؟ اس کی دو طرح ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جس مصیبت میں جو پڑے ہوئے تھے، جس مصیبت میں، اس سے نجات دی، اس مصیبت میں تھے تو یہ انہیں نعمت دی، ایک یہ۔ دوسرا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اس سے نجات دے کر جو فرعونیوں کی، قبطی قبائل کی زمینیں، زراعت، باغات، گھر، محلات دے دیے، تو یہ بھی ایک بلا ہے نا، مال و متاع بھی تو ایک نعمت ہے، یہ آزمائش ہے کہ پہلے تم بھوکے رہتے تھے، اب ہم نے تمہیں مال و متاع دے دیا، دیکھتے ہو میری فرما برداری کتنا کرتے ہو۔ تو مصیبت سے نجات بھی رب کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، تو دونوں آزمائش ہیں۔ مصیبت میں بندہ صبر نہ کرے اور نعمتوں پر بندہ شکر نہ کرے تو دونوں بلائیں ہوئی نا، مصیبت پر شکر کرنا اور مصیبت میں صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا، تو یہ دونوں چیزیں سمجھائی گئیں ہمیں۔ ہماری تعلیم یہ ہے کہ مصیبت میں صبر کرنا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے، تسلسل سے مصیبت نہیں رہتی، یہ دنیا میں طریقہ ہے، ایک دن رہے گے، 2 دن، 4 ایک دن ایسا لگے گا قیامت ٹوٹ رہی ہے، کیسے گزاروں گا، لیکن اگلا دن، کل یوم ہوا فی شان، ہر صبح، ہر لمحے اللہ کی ایک نئی شان ہے، ایک نئی شان ہے اس کی، وہ ایک نئی شان ابھار دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں ہم اب مل کے قرآن مجید کی آیت پڑھ لیتے ہیں جی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، دردناک عذاب، یذبحون، اور وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہاری بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں، بلاء، آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ آیت مقدسہ آج ہم سبق بھی دہراتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ اس کا نور ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو کفر سے نجات عطا فرمائے۔ سبق نمبر 1، اسمارہ للقریب والبعید، ھذا ھذانی ھاؤلائی، ھذہ ھاتانی ھاؤلائی، ذالک ذانک اولئک، تلک تانک اولئک، الذی اللذان اللذین اللتی اللتان اللاتی اللائی، ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحن، ہی ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن۔ جی سبق نمبر 4، حروف مدہ، الف واو یا، الف تثنیہ سے، الف اور نون سے تثنیہ، واو اور نون سے جمع، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ نے بتانا ہے، الف سے تثنیہ، واو اور الف سے جمع، الف سے تثنیہ یعنی الف اور نون سے تثنیہ